اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں محبت کا ایک بہت ہی خاص مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ محبت کے لیے خاص ہے۔ یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس کا ایسا عمل کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر کے سونا ہے، صبح انشاءاللہ جس شخص کے لیے کر کے سوئیں گے اس کے دل میں محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہ عمل محبت کے لیے اکثیر کا درجہ رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، یا ودودو جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور یا جبارو جس کا مطلب ہے اے جبر کرنے والے۔ ظالم، دشمن جیسا بھی ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، جتنی بھی وہ نفرت کرتا ہو، اس کا دل آپ کے لیے اتنا نرم ہو جائے گا، اس کی جتنی بھی نفرتیں ہیں وہ محبت میں بدل جاتی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ کو محبت کے بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن آج یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس عمل کو آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اس کا پورا طریقہ، اس کی پوری ترتیب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ اس وظیفے کی جتنی بھی شرائط ہیں اور اس عمل کو کرتے وقت کن چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک مکمل دیکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی بات ایسی رہ نہ جائے جس کی وجہ سے آپ وظیفے کی جو طاقت ہے، جو تاثیر ہے، اس میں کمی پیدا ہو۔ اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس عمل سے ضرور مستفید ہوں گے۔ پیارے سامعین، بہت سے لوگ جو کمنٹس میں کہتے ہیں کہ ہمیں محبت کے وظائف جو ہیں ان کے اثر نظر نہیں آ رہے، ان کی طاقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان وظائف کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لوگ اچھے طریقے سے اس کو اچھے سے سمجھ کر نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں اس میں تصغیر حلق بھی ہے۔ باقی لوگ بھی اس بندے سے محبت کرنا لگ جاتے ہیں جو اس عمل کو کرتا ہے۔ ان لوگوں کے وظائف اثر نہیں دکھاتے، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ توجہ کے ساتھ اس عمل کو نہیں کرتے، یا پھر ان کا اس عمل پر یقین ہی پختہ نہیں ہوتا۔ وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا، اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح سمجھ کر مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اب اس عمل کی جو طاقت ہے، اس کا جو اثر ہے، یہ کن لوگوں کو ملتا ہے یا پھر کون سے لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی جائز رشتہ ہے اس کے لیے اگر اس عمل کو کیا جاتا ہے، یہ عمل اپنا اثر دکھاتا ہے۔ بھائی بہن کے لیے کر لے، میاں بیوی کے لیے کر لے، بیوی میاں کے لیے کر لے، ساس بہو کے لیے کر لے، بہو ساس کے لیے کر لے، والدین اولاد کے لیے کر لیں، یا پھر آپ کا کوئی منگیتر ہے، آپ کی منگنی ہوئی ہے، یا پھر آپ کا کوئی محبوب ہے، اس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ جتنے بھی جائز رشتے ہیں ان کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناجائز تعلق کے لیے، ناجائز رشتے کے لیے آپ لوگ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اس عمل کی ویسے تو ہر کسی کو اجازت ہے، بس آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر خصوصی اجازت لینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کا کوئی پیارا سا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس عمل کو آپ لوگ رات کو سوتے وقت کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ چارپائی پر لیٹ کر اس عمل کو کر لیں، یا پھر آپ چارپائی پر بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 7 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ لوگوں نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا جو درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ 2 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، ان کو اکٹھا کرنا ہے، ایک ساتھ ہی آپ لوگوں نے ان کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء مبارک ہیں وہ اپنی الگ الگ تاثیر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جتنے بھی اسماء مبارک ہیں، یا ودودو، یا جبارو، یا مالکو، یا رحمانو، یا رحیمو، ان سب کے اپنے اپنے جو اثرات ہیں، اپنی اپنی تاثیر ہے۔ جس اسم مبارک سے آپ اللہ رب العزت کو پکاریں گے اس کے اثرات آپ کو
ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس اسم مبارک کا جیسا معنی ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی جو تاثیر ہے وہ ہوتی ہے۔ اب جب آپ لوگ یا ودود یا جبارو کو اکٹھا پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو وہ رب کی ذات اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گی، وہ کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو، کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی آپ سے نفرت کیوں نہ کرتا ہو، اللہ رب العزت کی ذات اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گی۔ ایک وہی ذات ہے جو کہ دلوں کو پھیرنے والی ہے، تو اس لیے آپ لوگ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ رب العزت کے ان دو اسم مبارک کا ورد کر کے، ان کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، انشاءاللہ وہ ذات آپ کو اپنی مرادوں میں ضرور کامیاب فرمائے گی۔ اب جب آپ لوگ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پہلا عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ان دو اسم مبارک کا ہے۔ ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، یا ودود یا جبار، دونوں کو اکٹھا پڑھا اور ایک تصور کیا، یا ودود یا جبار 2 ہو گیا، یا ودود یا جبار 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے دونوں کو اکٹھا پڑھ کے اس ترتیب کے ساتھ ان دونوں اسم مبارک کو آپ لوگوں نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودود یا جبار، ان دونوں اسم مبارک کا ورد آپ لوگوں نے 129 مرتبہ کرنا ہے۔ ان دونوں اسم مبارک کا ورد کرنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے جو دوسرا وظیفہ ہے وہ کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو رات کو سوتے وقت کر کے سوئیں گے تو صبح دیکھیں گے انشاءاللہ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہوگی، اس کا دل آپ لوگوں کے لیے نرم ہو چکا ہوگا۔ اس اسم مبارک کے ورد سے آپ لوگوں کے دل میں اللہ رب العزت کی بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص ان دو اسم مبارک کا اکٹھے ورد کرتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں۔ جب آپ یا ودود کا ورد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی، دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اب جو شخص یا ودود کا ورد جیسے جیسے کرتا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اب جب آپ لوگ درود پاک پڑھ کے ان دو اسم مبارک کا جو پہلا وظیفہ ہے اس کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے یہ بھی بہت آسان وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو دوسرا وظیفہ ہے وہ سورۃ فاتحہ کا ہے۔ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ فاتحہ کو 33 بار پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے ہر بار اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے توز، تسمیہ اور درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کے ان دو اسم مبارک کا وظیفہ کیا، اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ کا 33 مرتبہ ورد کیا، 33 مرتبہ اس کی تلاوت کی، تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے کن شرائط کی جو ضرورت ہے آپ لوگوں نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اس عمل کو ناجائز تعلق کے لیے، ناجائز رشتے کے لیے نہیں کرنا، جائز رشتوں کے لیے، جائز مقصد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 5 گانا نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ پہلے ہی 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر آپ لوگ پہلے 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں ہیں تو اب آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو اس عمل کو آپ لوگوں نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ رات کو سوتے وقت آپ لوگوں نے 7 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو وضو ہو کر کرنا ہے۔ وضو کی حالت میں
آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو عمل ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی شامل ہے، تو اس لیے عورتیں اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہ کریں۔ آپ لوگوں نے ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے بتائے گئے طریقے پر اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل کی جو طاقت ہے، جو تاثیر ہے، وہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی مرادوں میں، آپ کی تمناؤں میں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ بالخصوص جن بہن بھائیوں نے کمنٹس باکس میں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک و مولا، تو ہر ایک کی مشکل سے، ہر ایک کی پریشانی سے، ہر ایک کی حاجت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وہ لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جن لوگوں کے رشتے ناچاکیوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اس نوبت پر آپ پہنچے ہیں کہ وہ رشتے ختم ہونے کو ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کے حال پر رحم فرما، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا محبت پیدا فرما، اور ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ اگر اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں آمین لکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کی جو قسمت ہے، ہم سب کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔